بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ کیونکہ اس نے دل سے گناہوں پر شرمندگی محسوس کر کے خدا سے معافیاں مانگی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 72۔ جو خود کو بڑا سمجھتا ہے خدا اس کو حقیر و ذلیل سمجھتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں کے نزدیک تمہاری نیکیاں بڑی ہوں تو خود کو بڑا نہ سمجھو۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ اپنے آپ کو حقیر اور معمولی سمجھو، اس طرح کہ اپنی کثیر عبادتوں کو بھی بہت کم سمجھو۔ امام محمد باقر علیہ السلام از بہار جلد 78۔ خدا کے کچھ ایسے بندے ہیں جو اپنے کثیر عمل کو قلیل یعنی کم سمجھتے ہیں، اس لیے خود کو برا سمجھتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو کہ بے حد عقل مند اور نیک ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے تھوڑے سے نیک کام کو زیادہ اور اپنے بہت سے نیک کاموں کو کم سمجھتا ہے۔ جناب رسول خدا از مستدرک الوسائل جلد اول۔ زیادہ نیکیوں کو کبھی زیادہ نہ جانو۔ جناب رسول خدا غرور زہد نے سمجھا دیا ہے ملا کو کہ مرد سادہ پہ اپنی زباں دراز کرے۔ 3 چیزیں کمر توڑ دیتی ہیں۔ نمبر 1 اپنے نیک کاموں کو زیادہ سمجھنا۔ نمبر 2 اپنے گناہوں کو کم سمجھ کر بھول جانا۔ نمبر 3 اپنی رائے کو پسند کرنا۔ امام محمد باقر علیہ السلام از بہار جلد 73۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے پوچھا کہ مجھے انسان کا وہ گناہ بتا دے جس کی وجہ سے تو اس پر غالب آ جاتا ہے۔ ابلیس نے کہا کہ جب وہ خود کو پسند کر کے اترانے لگتا ہے تو اس کو اپنی نیکیاں زیادہ معلوم ہوتی ہیں اور اپنے گناہ کم اور چھوٹے دکھائی دیتے ہیں، اس وقت میں اس پر قبضہ جما لیتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 72۔ شیطانیت کی حقیقت بھی یہی ہے۔ اس نے خدا سے کہا تھا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ القرآن۔ غرض یہی فکر کہ میں بہتر ہوں انانیت، خود پسندی اور تکبر ہے۔ خداوند عالم نے 4 چیزوں کو 4 چیزوں میں چھپا رکھا ہے۔ نمبر 1 اپنی رضامندی کو اپنی اطاعت میں چھپایا ہے، اس لیے خدا کی کسی اطاعت کو معمولی نہ سمجھو۔ نمبر 2 خدا نے اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی میں چھپایا ہے، اس لیے کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھو۔ نمبر 3 خدا نے دعا کی قبولیت کو دعا مانگنے میں چھپایا ہے، اس لیے کسی دعا کو حقیر یا معمولی نہ سمجھو۔ نمبر 4 خدا نے اپنے دوستوں اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپایا ہے، اس لیے کسی انسان کو ذلیل نہ سمجھو، کیا پتہ وہی خدا کا دلی یعنی خاص دوست ہو۔ حضرت علی علیہ السلام از وسائل الشیعہ جلد اول۔ صدقہ خیرات دیتے رہا کرو کیونکہ جس کام سے خدا کو خوش کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے اگر وہ کم بھی ہوگا تو سچی نیت کی وجہ سے بہت بڑی چیز بن جائے گا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام از وسائل الشیعہ جلد اول۔ خود پسندی اور تکبر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ نمبر 1 سب سے پہلے شیطان انسان کو اس کے برے کاموں کو اچھا کر کے دکھاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان خود کو اچھا آدمی سمجھنے لگتا ہے۔ نمبر 2 دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ خدا پر ایمان لا کر خدا پر اپنا احسان جتاتا ہے، حالانکہ ایمان لانا خدا کا اس پر احسان ہوتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام از بہار جلد 72۔
کتنے عبادت کرنے والے ہیں جن کو خود پسندی اور اترانے نے تباہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام از بہار جلد 73۔ خود کو اچھا، نیک، افضل، عقل مند، بڑا آدمی سمجھنا شیطان کا آخری دھوکہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، پہلے تو شیطان آدمی کو نیک کام کرنے سے روکتا ہے۔ نمبر 2، جب وہ نہیں مانتا اور نیکیوں پر نیکیاں کیے چلا جاتا ہے تو شیطان اس کو سمجھاتا ہے کہ تو بڑا نیک، افضل اور عقل مند ہے، اس لیے اس کی تمام نیکیاں تمہارے لیے ہیں۔ تکبر عزازیل راخوار کرد، بکسر مزلت گرفتار کرد۔ میرے سچے بندوں کو ڈراؤ کہ وہ اپنی نیکیوں پر نہ اترائیں، اس لیے کہ جس کا میں ترازو لگا کر حساب کروں گا تو اس کی نیکیاں ہرگز پوری نہ ہوں گی اور وہ ضرور ہلاک ہوگا۔ حدیث قدسی مروی از امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار الانوار جلد 72۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انسان اپنی نیکیوں کے بل پر نجات نہیں پا سکتا۔ خدا کا فضل و کرم شامل حال ہونا اس کو نجات دلا سکتا ہے۔ علاج: انسان کا غرور و تکبر و خود پسندی سے کیا کام، کیونکہ اس کی ابتدا نطفے سے ہوئی، اس کی انتہا بے حد بدبودار مردار پر ہے، اس کے درمیان گندگی اٹھائے اٹھائے پھرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم: جو شخص کسی دوسرے کی فضیلت کا قائل نہیں ہوتا وہ خود پسند اور متکبر ہوتا ہے۔ تم کو ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے جو سب بیماریوں مصیبتوں سے چھٹ جاتے ہیں تو اترانے لگتے ہیں، بیماریوں اور مصیبتوں میں گھر جاتے ہیں تو خدا کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ حکمت 150: مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو بیماریوں کے خوف سے تو کھانے سے پرہیز کرتا ہے مگر خدا کی سزاؤں کے خوف سے گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام از بہار جلد 78۔ مجھے تعجب ہے اس پر جو خدا کی تخلیقات و مخلوقات کو دیکھتا ہے اور خدا کے ہونے پر شک کرتا ہے۔ حضرت علی از بہار الانوار جلد 78۔ مجھے تعجب ہے اس پر جو موت کو بھول جاتا ہے حالانکہ مرنے والوں کو روز دیکھ رہا ہے اور دوسری دفعہ پیدا ہونے کا انکار کر رہا ہے جبکہ پہلی دفعہ پیدا ہونے کو دیکھ رہا ہے۔ مجھے تعجب ہے اس پر جو فنا ہونے والے گھر کو تو آباد کر رہا ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والے گھر کو بھولا ہوا ہے۔ مجھے حیرانگی ہے اس پر جو یہ دیکھ رہا ہے کہ روزمرہ زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے مگر موت کی تیاری نہیں کرتا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔